6 مہینے کا بچہ. مجھے اندازہ ہے مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں اور جو یہاں مرد بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے تو ہیں. جن گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں وہ میری باتوں کو زیادہ محسوس کریں گے. اگر دودھ پیتے ہوئے بچے کی ماں دیکھے کہ اس کا بچہ بھوکا ہے تو اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا. وہ کبھی شوہر سے کہتی ہے، کبھی اس بچے کے بھائی سے کہتی ہے، گھر میں جو مل جائے جو نظر آ جائے اس سے کہتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے. عزادارو، یہ چھوٹا بچہ کتنے گھونٹ دودھ لیتا ہوگا. اللہ اکبر. میرے ایک ہندوستان کے دوست، بنارس انڈیا کے رہنے والے، میرے ساتھ قم میں وہ طالب علم تھے، بہت فاضل عالم دین ہے، اس وقت بمبئی میں. وہ بیان کر رہے تھے کہ بنارس میں ان کے شہر سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ رستوں سے گزرتا ہوا مراحل کو طے کرتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس 1 سال ہمیشہ کی طرح نکلا تو میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس جلوس میں ہم آگے کی طرف چلے گئے تاکہ آگے انتظام دیکھ سکیں کہ روڈ رستے کی صفائی ستھرائی کے انتظام کیسے ہیں. کہنے لگے ہم آگے جا رہے تھے، جلوس پیچھے تھا، تو اچانک ہماری توجہ ہوئی کہ سامنے جو چوک ہے اس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک عجیب بات اور نظر آئی، وہ یہ کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. کہنے لگے جب ہم ان کے برابر سے گزرے تو ایک خاتون کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اللہ، حق ہے ایسے رونے کا. جب جناب علی اصغر کے مصائب بیان ہونا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام ہو. امام حسین تو حسین ہے نا، حجت خدا ہے، قطب عالم امکان ہے، ان کے بغیر تو کائنات سانس نہیں لے سکتی. اللہ نے انہی کی وجہ سے ساری کائنات کو روکا ہوا تھا. مگر سلام اس بی بی پر ہو جو بظاہر بنی ہاشم کی بی بی نہیں ہے، مگر کیا امام حسین کی وفادار زوجہ ہیں کہ امام نے اپنے ایک اشعار میں ایک شعر میں یہ نظم کیا خود حسین مولا نے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی. ان دونوں بیویوں نے امام حسین پر اپنے آپ کو کیسے قربان کیا ہے. حضرت رباب جب مدینہ چلی گئی نا واقعہ کربلا کے بعد تو کبھی اس سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. حضرت رباب مدینے میں گھر کے صحن میں دھوپ میں بیٹھا کرتے. ماہ مبارک رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا ابو حمزہ صومالی، امام سجاد کی دعا ہے جو حضرت ابو حمزہ صومالی سے منسوب ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کئی دن کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سیکھنے کچھ سمجھنے کے لیے حضرت کے دروازے پر پہنچا. کنیز نے مجھے صحن سے گزارتے ہوئے حضرت کے حجرے میں پہنچایا. جب میں حجرے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں بہت دیر تک میں حضرت سے سیکھتا رہا. جب واپس ہوا تو پھر مجھے صحن سے گزارا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوپ ڈھل کر آ گئی ہے. وہ چادر میں برقعے میں ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام نے مجھے آواز دے کر کہا ابو حمزہ کیوں رک گئے ہو، جا کیوں نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے. مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، اسے میری وجہ سے معاف کر دیجئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے دھوپ میں لاشے کو دیکھ کر
لاشے کو دیکھ کر بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ امام سجاد برابر میں جا کے بیٹھے، اماں آپ تو غیر بھی کہتے ہیں سائے میں آ جائیے، تو کانپتی بھی آواز میں فرمانے لگی ہرملہ مارا گیا۔ وہ جو دھوپ میں بیٹھ کر جناب رباب نے مرثیے لکھے ہیں نا، جناب رباب نے جو دھوپ میں بیٹھ کے مرثیہ، امام حسین کے مرثیے کو لکھا ہے، مرثیے ہیں جناب رباب سے، جناب زینب کبریٰ سے، جناب ام البنین سے مرثیے ہیں کربلا کے واقعات پر۔ حضرت رباب نے جو ان میں ایک مرثیے کے ایک شعر کے مفہوم کو بیان کروں گا۔ جب کبھی امام حسین یاد آ جاتے تھے تو ان کے مرثیے کو لکھتی تھی، کبھی علی اصغر یاد آ جاتے تھے تو علی اصغر پہ مرثیہ۔ حضرت علی اصغر پہ دھوپ میں بیٹھی مرثیہ لکھ رہی ہیں، تو مرثیے کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے، اے علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ میرے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے، میں یہ ذکر مصائب حضرت علی اصغر اتنے سخت مصائب ہیں جنہیں بیان کرنے کی میرے اندر تاب نہیں ہے۔ بس ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، عزادارو، یہی 6 محرم چند سال پہلے ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے بڑی باجی بہن سے کہا کہ آپا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے آواز دے کر کہا بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال محمد تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو۔ کہنے لگی ہاں بیٹا تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ۔ تو مولانا دادی نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ بتائیے میں مچھلی کھا لوں؟ تو وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا، اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کرتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین